السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں، اور اگر اچھا لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ عمران خان صاحب کو تقریباً 2 سال کے بعد اڈیالہ جیل سے باہر نکالا گیا اور اچانک ہی ان کو پمز ہاسپٹل لے کے جایا گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو کوئی بڑی تکلیف ہے یا کوئی مسئلہ ہے، لیکن یہ آنکھ کا ایک مسئلہ تھا جس کا آپریٹ کیا گیا۔ وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور 20 منٹ کے اندر اندر وہ آپریشن بھی ہو گیا، اس کو واپس اڈیالہ جیل پہنچایا گیا۔ اور اس کو زیادہ تقویت تب ملی جب یہ بات آؤٹ ہوئی اور ہمارے ایک سینئر ساتھی حامد میر صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ ان کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کر کے پمز ہاسپٹل لایا گیا، پھر واپس لے گیا۔ تو کافی گو مگو کی صورتحال ہو گئی۔ کچھ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، پی ٹی آئی کے لیڈرز، کچھ تو مان رہے تھے، اور یعنی عجیب سی ہلہ گلہ ہو گیا۔ اور ادھر سے حکومت بھی خاموش تھی، ان کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آ رہا تھا کہ جی کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیا تکلیف ہوئی۔ آفٹر آل وہ بھی ایک کسی بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، اور ان کی بھی ایک مقبولیت ہے، اور اس کا بھی اس سے کوئی کسی کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پراسرار خاموشی نے مزید بات کو بڑھا دیا آگے، اور لوگوں نے بڑے احتجاج شروع ہو گئے، لوگوں کے بڑے وسوسے اور باتیں شروع ہوئیں۔ آخر کار خدا خدا کر کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے بتایا کہ جی ہاں ان کو آنکھ میں تکلیف تھی، وہاں ڈاکٹرز نے دیکھا، پھر ان کو وہاں پمز ہاسپٹل میں ان کا آپریٹ کیا گیا، اور ابھی بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک اس قسم کا بیان تھا جس نے جلتی پہ تیل والا کام کیا، اور آپ ایک ایسے لیڈر کی بارے میں بات کر رہے ہیں جس کی مقبولیت ہے، سائلنٹ مقبولیت ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اتنا ایزی لیا اس بات کو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور لوگوں کو ہکا بکا رہ گئے، نہ ان کے فیملی والوں کو پتہ، نہ ان کے وکلاء کو پتہ، کسی کو بھی پتہ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب جناب نواز شریف صاحب کو مسئلہ ہوا تھا، وہ جیل میں تھے، اور کتنے حد تک کہا گیا کہ جو اس کے پلیٹلیٹس ختم ہو گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں، تو انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ ان کو لندن بھیجا گیا، وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں۔ دشمنی یا سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن انسان کی صحت کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو تو ان کے فیملی کو، ان کے وکلاء کو، ان کے ہمدردوں کو، سیاسی لیڈروں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس سے برعکس تھا، اور ابھی تک پوری بات کلیئر نہیں ہے کہ عمران خان کو کیا مسئلہ تھا۔ آیا واقعی آنکھ کا مسئلہ تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ یہ آنکھ کا مسئلہ تھا تو وہ بھی آنکھ میں بینائی بھی چلی جاتی ہے آدمی کو، ان کی ایج بھی اس لیول تک ہے کہ تھوڑا بہت اس کا کیئر کرنے کے لیے کہا جائے، لیکن لوگ بہت پریشان بھی تھے، اور اس پریشانی میں جو ہے لوگوں نے دھرنا دینے کی بھی کوشش کی، لیکن اتنی سردی میں راجہ صاحب جو ان کے وکیل ہیں، سلمان راجہ صاحب، اس نے کہا کہ جی ہم یہ کر دیں گے، اور کے پی کے چیف منسٹر سہیل آفریدی بھی آئے، کئی اور وکلاء بھی آئے، کئی لوگ آئے، لیکن یہ کہ کہتے ہیں نا کہ سچا خون دینے والے کم لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے کوشش کی، 2-2:30 بجے تک بیٹھے، پھر وہ چلے گئے، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے چیف جسٹس سے ملاقات کی، سلمان راجہ صاحب نے، تو ابھی اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صحت کس کی بھی ہو، چاہے اپوزیشن لیڈر کی ہو، چاہے حکومت والوں کی ہو، کس کی بھی صحت کے ساتھ نہیں کھیلا جائے۔ جس کو جو تکلیف ہو اسی حساب سے اس کو ڈیل کیا جائے۔ اور کل تو دوسرے ڈاکٹر بھی پہنچے لاہور سے آنکھوں والوں کے، ان کی بھی ملاقات نہیں کرائی گئی، اور انہوں نے کہا کہ جن ڈاکٹرز نے ان کو دیکھا ہوگا، ضرور انہوں نے بھی ایکسپرٹ ہیں اور ان کا علاج کیا ہوگا، لیکن ہم اپنی تسلی کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اس قسم کی اگر سختی کی جائے گی اور لوگوں کو اس میں رکھا جائے گا، ڈارک میں رکھا جائے گا، تو یہ ایک لحاظ سے حکومت کے لیے جو ہے وہ غلط بات ہوگی، اور انٹرنیشنلی جو بھی اس بات کو کنڈیم کیا جائے گا۔ تو عمران خان کی صحت کے بارے میں لوگوں کو تفصیل سے بتایا جائے، ان کی بہنوں کی اور خصوصاً ان کے وکلاء اور بہنوں کی جو ریلیٹیوز ہیں ان کی ملاقات کرائی جائے، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں
کہ ان کے لیڈر کی کیا صورتحال ہے۔